السلام علیکم جناب. نئی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. خالد سیف الدین. 25 نومبر کے لیے ایک کال ہے اور آج کے سیشن کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا, آج کا سیشن کنفیوز تھا, باوجود اس کے کہ ایک اتنے دیر سے جس نتیجے کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا. سی او ایس کا سلیکشن ہو گیا, وہ آج دوران مارکیٹ یہ اعلان بھی ہو گیا, اور مطلب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. مگر اس کے باوجود جو ہے مارکیٹ میں مسائل, مطلب والیوم بہت کم نظر آئے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر مطلب فورس جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے ریٹیلیشن سے دوسری پارٹی کی طرف سے. اپوزیشن ہو تو وہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈری ہوئی ہے, حکومت ہے تو وہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈری ہوئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرے خیال میں صرف واحد ہے جو مطمئن ہے اور اس نے اپنے فیصلے لے لیے ہیں, اور صرف پولیٹیکل فورسز شاید بلیو نہیں کر پا رہی اور سمجھ نہیں پا رہی, کچھ ایسی صورتحال ہے. اور یہی کنفیوژن ٹرانسفر ہو رہا ہے انویسٹرز میں, اور وہ ان کی لو والیومز کی شکل میں نظر آ رہا ہے. مارکیٹ کی اچھی بات یہ تھی کہ مارکیٹ نے اپنے لو کو محدود رکھا 42,856 کے اوپر, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور آج کے دن کا بیشتر حصہ مارکیٹ 42,935 کے اوپر گزارنے میں کامیاب ہوئی. یہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. صرف پرابلم یہ تھی کہ وہ ناکام رہے 43,143.77 ایریا کو توڑنے میں. اب اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہوں, ڈیلی چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مسلسل تیسرا سیشن ہے جو اس ایریے کے قریب جاتا ہے اور ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, نہ اوپر جا پا رہا ہے نہ نیچے جا پا رہا ہے. تو ایسی صورتحال جو ہوتی ہے, جس کو آبویسلی ہم سائیڈ ویز ٹرینڈ کہتے ہیں یا رینج باؤنڈ موو, تو یہ پیش خیمہ ہوتی ہے آنے والی ڈائریکشن کا. اس کا دورانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے حالات کے پیش نظر, جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے. مگر یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اس مارکیٹ کو ڈائریکشن لینی پڑے گی, کیونکہ یہ مارکیٹ کا میجر ٹرینڈ نہیں کہلاتا. مارکیٹ کے جو میجر ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ تیزی اور مندی ہوتے ہیں. یہ جو سائیڈ ویز اور رینج باؤنڈ ہے یہ ایک درمیانی ٹرینڈ ہے جو ان میجر ٹرینڈ کے بیچ میں ظہور پذیر ہوتا ہے. تو بہرحال صورتحال میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی. میں مارکیٹ میں قطعی طور پہ, بلکہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ, جیسے یہ آج میری تیسری کال ہے ایک ہی اسٹانس کو لے کے, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مارکیٹ جو ہے بلز کو ہر سیشن کے بعد زیادہ فیور کرے گی, ایسا مجھے لگتا ہے. مگر ٹیکنیکلی اگر بات کروں تو ٹریگر بیس رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے جناب. تو خیر آپ کے سامنے وہی سلائیڈ جس کو میں پچھلے چند دنوں سے دکھا رہا ہوں کہ ہم ڈیسائسو ویک میں ہیں اس وقت. اب کل آخری سیشن ہے میرا خیال ہے, کل شاید آخری, کل آخری سیشن ہے, جمعہ ہے. تو جمعہ ہے تو یقینی طور پہ کل موو بن جانی چاہیے. اگر کل موو نہیں بنتی ہے تو پھر منڈے کو مارکیٹ بہت اوپر کھلے گی, تو ایسا مجھے لگتا ہے. تو زیادہ چانسز ہیں, کل 2 سیشن ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مارکیٹ موو بنا لے گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈسکاؤنٹ ہو جاتی ہیں. تو جو صورتحال اب تک ڈیولپ ہوئی ہے اس کو سمجھ کے مارکیٹ ڈسکاؤنٹ کرے گی اور کل موو بنا سکتی ہے. اچھا, پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ ہے, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. کوئی تبدیلی نہیں ہے, میں نے جس طرح بتا دیا آپ کو. ایک پوشیدہ شکوک ہیں لوگوں کے ذہن میں, اور اس کی وجہ فیک میڈیا کہوں گا میں, کیونکہ میڈیا فیک اس لیے کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا تو ٹوٹلی فیک ہے, اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس میں اتنے زیادہ مختلف تجزیے ہیں کہ لوگ پریشان ہوئے ہوئے. اور بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت لوگ بہت زیادہ فوکس سوشل میڈیا پر ہیں. تو سوشل میڈیا پہ مطلب ہر کوئی مجھ جیسا آدمی بھی بیٹھ کے تجزیے کر سکتا ہے.
تو اب اتنے سارے ان پروفیشنل تجزیے اگر ہوں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے مختلف آرا، پھر باعث تجزیے، بہت سارے صحافی باعث ہیں، کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ہم لوگ اپنی ایفیلیشن کے اعتبار سے انہی صحافیوں کو سنتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ہم کنکلوژن کی طرف پہنچ نہیں پا رہے، اور یہ چیز واضح طور پہ آج کی مارکیٹ میں چھلکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انویسٹر میں ان تمام چیزوں کو لے کے، یہ فیک اور یہ تمام چیزوں کو لے کے ایک خوف سا پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں کسی مسئلے کا کانسیکوینسز جو آئیں گے، جو رد عمل آئے گا وہ کیا ہوگا. اصولی طور پہ تو عمران خان صاحب کا دھرنا مکمل طور پہ فارغ ہو چکا ہے، مکمل طور پہ فارغ ہو چکا ہے. اب وہ صرف فیس سیونگ کی کوشش کر رہے ہیں. عارف علوی صاحب کی لاہور کی وزٹ اور ان کی ملاقات اور اس کے بعد جو بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آئے گا وہ یقینی طور پہ وہ کوئی منفی بات نہیں کریں گے اور مثبت رویہ اختیار کریں گے. تو صرف فیس سیونگ کی ایک ان کی کوشش ہے، اور وہ ہر پولیٹیکل لیڈر کی ہوتی ہے کہ جب وہ پھنس جاتا ہے بند گلی میں تو پھر فیس سیونگ مانگتا ہے. تو یہ پچھلے 10-12 دنوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی میں. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، مگر چونکہ آپس میں اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ ہر ایک آدمی دوسرے اور تیسرے آدمی سے ڈرا ہوا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے گورنمنٹ ہو. ان تینوں میں آپس میں اعتماد کا فقدان ہے، اور وہی خوف ان کے عمل میں نظر آ رہا ہے، اور وہ ہماری مارکیٹ میں چھلک رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں، انویسٹر پریشان ہیں کہ بھائی انہوں نے کرنا کیا ہے. مگر بہرحال میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مارکیٹ مثبت رہے گی. مارکیٹ کا باٹم کو سیکیور کرنا ان حالات میں یہ بتاتا ہے کہ خوف ضرور ہے، اور زیادہ خوف تو فنڈز والے دکھا رہے ہیں، مطلب جن کو زیادہ بہتر طور پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ان کی طرف سے ہیزیٹیشن زیادہ ہے. ریٹیلر تو آلریڈی کام کر ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ مال لے ہی رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ میں کوئی پرابلم ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کل انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں ڈائریکشن آ جائے گی. کل اگر نہیں بھی آئی تو اب بھی میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اگر کل مارکیٹ میں ڈائریکشن نہیں آئی تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہفتے کو مارکیٹ کو میں بہت اوپر معافی چاہتا ہوں، منڈے کو پھر میں مارکیٹ کو بہت اوپر کھلتا دیکھوں گا. تو آئی ایم کوائٹ آپٹیمسٹک ود دا مارکیٹ. اگر کل 600 کا لیول صرف ٹوٹ جائے، 600 کا لیول ٹوٹ کے اگر ٹریڈنگ ہو تو مجھے پریشانی ہوگی، ورنہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں تو ایکیومولیشن کرنے کا مکمل مشورہ دوں گا. I am quite confident about the market and the political situation. Everything is going in the right direction. میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ برا وقت ٹل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ سے اچھی امید رکھیے اور مارکیٹ میں آپٹیمسٹک رہیے. صرف پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے جب 600 والے لیول ٹوٹنے لگے، تو پھر بیئرز میں ایگریشن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں 800 کے نیچے ٹریڈ ہوتی ہے، 856 کے نیچے شارٹ ٹرم ٹریڈ اوائڈ کیجئے، اس کو ٹارگٹ کیجئے نیچے ایکیومولیشن. آج کی مارکیٹ میں جس طرح جو آپ کو کالز دی گئی تھیں ان کا پرفارم کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ مارکیٹ میں سیریس جو ٹریڈر ہے وہ سیریس اور میچور پروفیشنل طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. آج پی پی ایل ہو، چاہے اے وی این ہو، چاہے ٹی آر جی ہو، مطلب کتنے اسٹاک بتاؤں میں جن کی پرفارمنس جس طرح آپ کو بتایا جا رہا تھا کل کی اسکرپٹ کال میں بتایا گیا ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ بڑی ڈیٹیل میں نے سمجھا دیا ہے. اب جناب جو لوگ مارکیٹ کے بارے میں صرف جاننا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اپنی ویڈیو بند کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم جائیں گے اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے یور فیڈ بیک میٹرز. ٹھیک ہے جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں. کل ایک ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا تو میں نے ان کو ان کا جواب دیا تھا. پھر مجھے ان کا جواب اتنا اچھا لگا، ان کا سوال اتنا اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ یار جو میرے یوٹیوب کے ممبر ہیں ان کے ساتھ بھی اس سوال کو شیئر کیا جائے. تو میں نے ان کی اجازت سے وہ ویڈیو بنا کے گروپ پہ ڈال دی، مطلب یہاں ڈال دی.
تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لیں. اس ویڈیو کا نام ہے یور کویسچنز اینڈ آور آنسرز، ایسا کچھ ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. اور جناب تو اب جو پہلا کمنٹ ہے خان حمزہ صاحب، یہ نئے لگتے ہیں مجھے، پہلے ان کا نام میں نے نہیں دیکھا. خان صاحب کہتے ہیں خالد بھائی ماشاءاللہ از اے ویری سوبر گائے. اچھا خان صاحب آپ سے فیصل آباد میں ملاقات بھی ہو چکی ہے، زبردست. لگتا ہے فیصل آباد میں جو ہم نے وہ کیا تھا وہ آپ کے بزنس کمیونٹی جو آپ کی ہے اس کے آفس میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا. رائٹ. Who has a grip on the subject, he explains his analysis professionally, regularly with the courage of accepting his rare call where market does not behave expectedly. Yes sir, وہ کرنا پڑتا ہے، بالکل کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی غلطیوں کو بھی نہیں سمجھیں گے، اس کو غلطی تو عام طور پہ انالیسس میں اس لیے نہیں کہا جاتا کہ انالیسس 100% کریکٹ ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ انالیسس جو ہوتی ہے اٹ از اے فور کاسٹ بیسڈ آن سرٹن ڈیٹا اور انفارمیشن. تو یہ کوئی خدا نخواستہ 2+2=4 والی بات نہیں ہوتی نا. جب پروجیکشنز ہوتی ہیں، فائنینشیل انالیسس ہوتی ہے، یہ 2+2=4 کی طرح نہیں ہوتی. تو اس میں یہ تو ہوتا ہے، اس میں صرف انالیسس کی ایبلٹی وہ ہوتی ہے کہ کون سا انالیسس کتنے % درست ثابت ہوتا ہے. اور اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جس کی انالیسس 80% اینڈ ابو ہے وہ انالیسس بہتر ہے. 80 کے نیچے اگر ہے تو وہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ 80 کے نیچے آپ جتنا جائیں گے تو پھر وہ فائدہ کچھ نہیں نا. آدھا نقصان کیا آدھا فائدہ کیا، وہ بیکار ہے. تو بہرحال بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں تعریف کی ہے. آپ 2020 سے مجھے سن رہے ہیں؟ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ کمنٹ دیکھ رہا ہوں. تو ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام خالد صاحب. خان صاحب یقیناً ملاقات ہوئی تھی، وہاں تو ہم نے باہر کھڑے ہو کے آپ چند ساتھیوں سے گفتگو بھی کافی دیر تک ہم نیچے کرتے رہتے. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے، خواہش ہے کہ دوبارہ فیصل آباد آؤں میں. اور فیصل آباد میں 2 پروگرام ہم کر چکے ہیں ویسے آلریڈی. ایک ہوٹل سرینا میں کیا تھا اور ایک یہ کیا تھا بزنس کمیونٹی کے ساتھ. اچھا جناب، دوسرا کمنٹ ہے شاہ صاحب کا. گڈ انالیسز ایز آلویز، لاٹ آف پریئرز فار یو اینڈ یور فیملی، پلیز ایڈوائز اباؤٹ آئی سیل. سر میں آپ لوگوں کا شدید تر احسان مند ہو جاتا ہوں جب آپ میری فیملی کے لیے یا میرے لیے دعا کرتے ہیں، تو یقیناً مجھے دعاؤں کی بہت شدید ضرورت رہتی ہے. آئی ایس ایل کے بارے میں پوچھا ہے. دیکھو یار، مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایس ایل ہے تو بہت اچھا اسٹاک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے آئی ایس ایل میں کہ آئی ایس ایل کی پرفارمنس ابھی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ رکا ہوا ہے. انجینئرنگ سیکٹر، اسٹیل سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر اور آٹو موبائل سیکٹر اور جو ایسے کارپوریشنز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو دیز سیکٹرز ہیں، وہ بدنصیبی سے اس وقت سلو ہوئے ہیں. بہت اچھی پرائس پہ آئے ہوئے ہیں، چاہے INIL ہو، ISL ہو. مغل ابھی مجھے یاد نہیں ہے، بہت دن سے نہیں دیکھا، بلکہ میں تو اتفاق کو کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا. اتفاق بھی بڑی اچھی پوزیشن پہ، مگر ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ بیکاز ایک گیپ آ گیا، کافی دن سے میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. بہرحال ISL میرے نقطہ نظر سے بہت اچھا ہے. صرف فرق اس میں یہ ہے کہ ٹائم پیریڈ اس کا زیادہ ہوگا. جیسے بہت سے اسٹاک کے لیے میں نے 2 سے 4 مہینے کا ٹائم دیا، اس اسٹاک کو اچھا گین لینے میں آپ کو وقت زیادہ لگے گا. مگر اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، لانگر ٹرم پورٹ فولیو آپ کا اگر ہے، تو اس میں آپ اس کو جتنا یہ گر رہا ہے آپ اس کو ایکیومولیٹ کیجئے، بالکل بے فکر ہو کے ایکیومولیٹ کیجئے. یہ بھی اور INIL بھی، بوتھ آر ویری گڈ اسٹاکس. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف.
Bhai, thanks for TICL comments. You talk about fundamentals. So can sometime we use our instinct to buy any share? I mean, it always fundamental or technical, or we can use other methods too. नहीं यार, देखो इंस्टिंक्ट पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ना जो दुरुस्त फैसले होते हैं वो तमाम चीज़ों को देख के समझ के फिर अमल किया जाता है. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ टेक्निकल पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, टेक्निकल पे ट्रेडिंग तो हो सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती. जब लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट यूज़ किया जाता है तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जहन में आता है. जब ट्रेडिंग की बात की जाती है तो वो शॉर्ट टर्म पे होती है, ठीक है ना. तो टेक्निकल सिर्फ टेक्निकल बेस्ड अगर एंट्री करनी है तो आप शॉर्ट टर्म में करते हैं. अब हम जो कॉल्स देते हैं, हम क्या करते हैं कि पहले हम अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक अपनी लिस्ट बनाते हैं उनकी, कि हर सेक्टर के कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं. वो लिस्ट जब तैयार हो जाती है तो फिर उनमें कंपैरिजन करते हैं. वो कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि जो इनकी जो इस वक्त की फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है वो कैसी है. अब जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो सारे बैंक तो ज़रूरी नहीं है हमारी लिस्ट में हो. जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं, जिसकी पे आउट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हम उसको निकाल के फेंक देते हैं. तो फिर चंद स्टॉक बचते हैं. इस तरह हर सेक्टर से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले लेते हैं. उसके बाद फिर उन फंडामेंटल स्टॉक्स का हम टेक्निकल करते हैं. जब हम टेक्निकल करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इनमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए. फंडामेंटली जैसे लेट सपोज PPL एक बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, मगर अगर PPL का अगर आप मुझसे एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझसे ही पूछते कि जी PPL ख़रीद लूँ, तो मैं कहता नहीं ख़रीदो. PPL और OGDC यानी काफ़ी दिन से अगर मैं देखूँ, मैं ये तो 2022 चल रहा है, ये 2022 चल रहा है. और अगर आप बात करें 2021 की, तो 2021 में भी मैंने PPL लेने वालों को, बल्कि जो मुल्तान के व्यूवर्स हैं, जब मैं मुल्तान गया था वहाँ इस मौजू पे तफसीली बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि अभी ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो अभी इसके अंदर कोई पोजीशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है. मगर पिछले तकरीबन अक्टूबर के बाद एंड अक्टूबर से PPL की रिकमेंडेशन हमने करनी शुरू कर दी. PPL एक्यूमुलेट करो, PPL एक्यूमुलेट करो. 50 के करीब चला गया ये. तो अब हम इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्योंकि अब ये बॉटम आउट हो चुका है. अब इसके नीचे जहाँ, यानी कि इस वक्त ये दोबारा ऊपर आया है, 50 से 60 पे आया, अब 56-56 पे कहीं ट्रेड हो रहा है. नहीं, बल्कि आज तो 58 तक गया है शायद, तो 56-58 पे ट्रेड कर रहा है. तो इस लेवल पे भी ये बहुत अच्छा है. और अगर आपको 56 के नीचे मिल जाए तो ये बोनस बाय है. खैर बहरहाल आपका सवाल कुछ और था, मैं PPL लेके बैठ गया. तो फंडामेंटल और टेक्निकल इस तरह हम जब सारे एंगल लगाते हैं तो हम सही और प्रिसाइज एनालिसिस करते हैं. और जब पैसे इन्वॉल्व हों, जिसमें हमारी मेहनत की कमाई हुए पैसे हों, तो हम कोई भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहते. अब उसके बाद आ जाता है आपका इंस्टिंक्ट. ठीक है जी. ये इंस्टिंक्ट जो है उस वक्त मेरे हिसाब से कारआमद है कि अगर आप की इतनी समझ है मार्केट के बारे में, और ये आम तौर पे उन्हीं लोगों के काम आता है जो फंडामेंटली नॉलेज रखते हैं स्टॉक के बारे में, और उसके बाद फिर मार्केट सेंटिमेंट और ट्रेंड को देखते हुए फैसले करते हैं. सिर्फ ये सोचना कि बस मेरा दिल चाह रहा है ये ख़रीद लूँ, नहीं यार, ये मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा. शाहरुख आमिर साहब कहते हैं, गुड एनालिसिस, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज प्लीज गिव ओपिनियन. सर अभी ISL के साथ मैंने उसको कवर कर दिया है. इसके बारे में मैंने कहा है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको यहाँ पर भी ख़रीदेंगे तो बुरा नहीं है. आई सपोर्ट कि यहाँ पर भी बाई किया जाएगा. ठीक है जी. और अगर हम देखें इसको तो
اس وقت یہ تقریباً 2020 کے ریٹوں پہ ٹریڈ کر رہا ہے، باٹم آؤٹ کر رہا ہے. ویسے تو یہ مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ 70 روپے پہ بھی جائے نا تو جتنا مال پڑا ہو اس کا دوگنا بائی کر لینا چاہیے. میں اس حد تک اس کی تعریف کر سکتا ہوں. اچھا جناب، اس کے بعد ہے جناب یار یہ بڑے گندے اسٹاک ہے جن کا آپ نے پوچھا ہے. پروگرام پاک صاحب نے پوچھا ہے ہم نیٹ ورک اور سنرگی. یار یہ کیا اسٹاک لے کے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ انویسٹمنٹ والے اسٹاک مجھے تو لگتے نہیں. یہ میں ان کو ٹریڈ کراتا ہوں ڈیلی ٹریڈ میں، ٹھیک ہے، کہ ڈیلی ٹریڈ میں کوئی ان کے اندر کوئی موومنٹ بن رہی ہو تو انٹری ماری اور 1-1.5 دن میں 2 دن میں 1 دن میں ہم نے انٹری لے لی. ہم تو ان کو اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے اس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہی مشورہ دیں گے. اس وقت ہم نیٹ ورک جو ہے ایکس ریٹ ٹریڈ کر رہا ہے، تو اس کو یہاں سے لے کے 5 روپے 30 پیسے تک جمع کریں پہلے فیز میں، اگر آپ سوئنگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں. کوئی بہت زیادہ مال مت جمع کریں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہوتا ہے، یعنی کہ 10 لاکھ کا اگر اکاؤنٹ ہے تو ایسے اسٹاک پر 10 لاکھ کے 10% یعنی کہ 1 لاکھ روپے میں ایسے اسٹاک خریدنے چاہیے، باقی 9 لاکھ میں اچھے اسٹاک خریدنے چاہیے. اگلا کمنٹ عثمان عباس صاحب، سر اے پی ایل کی ایکسپیکٹڈ بائنگ کیا بنتی ہے؟ ادروائز اوور آل یور انالیسس از بیوٹیفل. شکریہ جناب. یار اے پی ایل پہ بہت زیادہ بات تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ کافی دن سے میری نظروں سے دور رہا ہے. بہت اچھا اسٹاک ہے، اٹس اے ویری گڈ اسٹاک. اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے 2022 اگست میں ہی 399 کا ہائی بنایا ہے. اٹس اے ویری گڈ اسٹاک. اور ماشاءاللہ اگر آپ یہ مجھ سے کچھ مہینوں پہلے پوچھتے، 3-4 مہینے پہلے، تو میں آپ کو اس کی بائی کال دیتا، ٹھیک ہے نا. ابھی میں اس کے بارے میں بائی کرنے کو نہیں کہوں گا. ابھی میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس کو ذہن میں رکھیں اور 311 کے اوپر اس کو بائی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر رکنا چاہیے. کیونکہ اگر 311 یہ توڑتا ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کو نیچے جو ہے 290 اور 300 تک بائی کروں گا، ٹھیک ہے. تو ابھی اس کی کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ اور اگر آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ فوری طور پہ یہ کیا کب پرفارم کر سکتا ہے، اگر تو یہ 325 کے اوپر رکنا شروع ہو جائے، لیٹ سپوز کہ مجھے نہیں پتا آج کیا کیا اس نے، اگر آج کل میں یہ 325 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ابھی یہ ایک آپ کو موو دکھا سکتا ہے. اور اگر تو یہ 325 کے اوپر نہیں ٹریڈ کر رہا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ 311 کی طرف آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اگلا کمنٹ ہے 63866000 صاحب کا. سر یو آر سو گریٹ ایڈوائزر، پلیز ٹیل می اباؤٹ یونٹی. آئی ہیو 50,000 شیئرز آف یونٹی. او مائی گاڈ. یار پتہ نہیں یار، آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہو، بہت امیر لوگ ہو یار. 50,000 شیئر یونٹی کے 23 روپے 50 پیسے پہ لے کے بیٹھے ہو. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ مطلب چلے میں ذرا تمام لوگوں کی آسانی کے لیے ہم ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ایگزامپل ڈسکس کر لیتے ہیں. 23 روپے 50 پیسے کا شیئر 50,000 لیں تو 11,75,000 بنتے ہیں. 11,75,000 کی انویسٹمنٹ میں آپ کا نام مجھے نہیں پتا، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 11,75,000 کی انویسٹمنٹ میں آپ نے کتنا اپنی اسکل یا دماغ یا ایکسپرٹیز یا مشورہ کتنا استعمال کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یقینی طور پہ اس سے کم نہیں ہو، کیا نام ہے، ملک ریاض جتنے امیر ہو، یا آپ کے لیے 11,75,000 کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر 11,75,000 کی کوئی اہمیت ہے تو مجھے بتائیے کہ 23 روپے 60 پیسے پہ
یونٹی کو خریدنے کا مقصد کیا تھا، یہ مجھے ڈیفائن کیجیے۔ اگر آپ کے پاس یہ مقصد تھا کہ کسی نے کہا یونٹی لے لو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں۔ تو خدا را ایسا مت کیجیے۔ اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس جب آپ کو کرنی ہوتی ہیں تو پراپر اس کے بارے میں ڈیٹیل جانیے، مشورہ کیجیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں نے یونٹی کو ٹوٹل جس کے پاس یونٹی تھا میں نے کہا بیچ دو۔ آخری یونٹی میرے خیال میں ہم نے 17-18 روپے میں بھی بیچ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی دوسرا اسٹاک لے کے ڈال لیں۔ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو کم سے کم ڈیویڈنڈ تو مل جائے گا، آپ کو کچھ پے آؤٹ مل جائے گا، ویلیو گروتھ ہو جائے گی۔ یہ تو اسپیکولیٹو، مطلب یونٹی کے اندر کچھ مسائل بھی ہیں فنڈامنٹلی، اور یونٹی وہ اسٹاک ہے جو اسپیکولیٹر کا فیوریٹ اسٹاک ہے۔ تو اس کے اندر انٹری لینے کو میں منع نہیں کرتا، میری ڈیلی ٹریڈ میں یہ اکثر ہوتا ہے، مگر جب یہ موو کرتا ہے تو ہم ڈیلی ٹریڈ میں گھستے ہیں اور جہاں ایگزاسشن ہوتی ہے ہم فوراً باہر نکلتے ہیں۔ ہم اس کو رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ وہ اسٹاک میں نہیں آتا۔ تو سر میں آپ کو جھوٹے دلاسے تو نہیں دے سکتا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا اب ٹھیک ہو جائے گا، اور 23 روپے 50 پیسے اتنا دور ہے کہ اگر اس نے بہت جان مار لی تو 19 ساڑھے 19 تک جائے گا اور پھر ٹوٹ جائے گا، اور ابھی اگر یہ 17 روپے 30 پیسے کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو یہ یہیں سے نیچے جانے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس کو سپورٹ کچھ شاید ملے تو 16.5 کے پاس مل جائے، 16.5 پونے 17 اس کے پاس سپورٹ مل جائے، وہ توڑ دے گا تو پھر تو اس میں بہت ہی برا حال ہو جائے گا۔ تو ابھی تو اس میں کوئی زیادہ جان مجھے نظر نہیں آتی، معذرت کے ساتھ۔ اگلا کمنٹ اسلام لرننگ صاحب کا ہے۔ خالد صاحب زبردست انالیسس، تھینک یو۔ اچھا، اسلام لرننگ صاحب کا میں نے ایک وہ دیکھا تھا کمنٹ۔ دیکھیے کمنٹ میں جو آپ لوگ جواب اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا ہماری ڈیلی کال پہ، کیونکہ ہم جواب کے لیے اپنے ڈیلی کال والے کمنٹ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کسی کا کمنٹ دیکھا تھا، ہاں اسلام لرننگ صاحب کا تھا، میں ابھی آپ کے اس کمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں۔ خالد صاحب پلیز انالیسس کرتے وقت کس انڈیکیٹر کو یوز کرتے ہیں، یا آپ کینڈلز کو فالو کرتے ہیں؟ ابھی اتفاق سے میرے ایک اور ممبر نے بھی یہ سوال کیا تھا، تو میں نے اس کو بھی کل جواب دیا ہے۔ وہ تو خیر ہم اس کو واٹس ایپ پہ جواب دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ میں کون سا انڈیکیٹر یوز کرتا ہوں اس انڈیکیٹر کو آپ نہیں جانتے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اپنے ذاتی انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں، کیونکہ میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ سائیکل انڈیکیٹر، آسیلیٹرز اور اس طرح کے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ لیگنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جیسا ہائی لو اینڈ کلوز چل رہا ہوتا ہے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ریلیٹیو اسٹرینتھ کی بات کر دیں RSI کی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 50 کے اوپر بائے ہے۔ میں آپ کو 36 جگہ بتا سکتا ہوں کہ 50 کے اوپر مال بیچنا پڑتا ہے۔ آسیلیٹر میں کہتے ہیں کہ وہ 20 کے اراؤنڈ آنے لگے تو بائنگ کرو، 80 پہ آئے تو بیچ دو۔ میں نے کئی دفعہ 80 کے اوپر بائنگ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب اس انڈیکیٹر میں ٹریپس بھی ملتے ہیں، تو میری انالیسز ان انڈیکیٹر پہ بیس نہیں ہے۔ پھر آپ نے کینڈل اسٹک کا تذکرہ کیا، ہاں کینڈل اسٹک کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، بہت اہمیت دیتا ہوں۔ میرے لیے کینڈل اسٹک بہت اہم چیز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ٹریڈر جو مارکیٹ میں ٹریڈ کرتا ہے اس کو کینڈل اسٹک کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیکنیکل سیکھیں، کیونکہ ٹیکنیکل کال تو آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہے۔ ایک چیز جو آپ کو نہیں ملتی وہ ہوتی ہے سینٹیمنٹل انالیسس۔ ہم اپنے انویسٹرز کو دوران مارکیٹ اس کی کال دیتے ہیں، سینٹیمنٹل انالیسس کی دوران مارکیٹ، کیونکہ وہ لائیو مارکیٹ میں دی جاتی ہے۔ تو
سینٹیمنٹل انالیسس آپ کو آنی چاہیے، اور اگر سینٹیمنٹل انالیسس کو سمجھنا سیکھنا ہے تو کینڈل پہ جتنا عبور حاصل کر سکتے ہو کرو، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد یوزر صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم سر پلیز کوئل کے بارے میں بتائیں۔ ڈھونڈ کے اسٹاک لے کر آتے ہیں، مطلب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک سے ایک زبردست اسٹاک موجود ہے، مگر ہمارے دوست ہم نیٹ ورک، دیوان سلمان، ہیز کال، اس طرح کے اسٹاک ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ مگر بہرحال یہ جو آپ کا اسٹاک ہے کوئل، یہ اگر آپ اس کو 5 اور 4.5 کے بیچ میں جمع کریں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد راؤ عقیل صاحب نے کہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہے، نیٹ سول کا بتا دے۔ اچھا، نیٹ سول کو میں دیکھ لیتا ہوں، شاید ہم نے اس کی کل رات کال بھیجی تھی آج کے لیے، تو میں آپ کو وہی کال بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ آلریڈی کل انالیسس ہوا تھا اس کا، تو شاید وہ آپ کو زیادہ مدد کرے۔ اچھا جناب، نیٹ سول کے بارے میں ہمارا، اچھا نیٹ سول کی کال ہی نہیں ہے، اچھا وہ لسٹ میں تھا مگر اس کی، اچھا لسٹ میں تھا کل وہ، مگر اس کی پوزیشن چارٹ پہ مجھے اچھی نہیں لگی تو اس کو میں نے لسٹ سے نکال دیا تھا، کیونکہ آج ہم نے ڈیلی ٹریڈ دی تھی یا پھر جو ہمارا 4th کوارٹر پورٹ فولیو ہے اس کی ایکیومولیشن کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے جو ڈیلی ٹریڈ میں چل سکتے تھے وہی اسٹاک دیے تھے، اور نیٹ سول مجھے لگ رہا تھا نہیں چلے گا، تو آج کا مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، مگر ابھی نیٹ سول جو ہے کوئی خاص پرفارم کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اب مجھے آج اگر یہ 112.80 کے نیچے کلوزنگ دی ہے اس نے تو مسئلہ ہے، اگر 112.80 کو سیکیور کر لے یہ تو پھر ایک امید ہے، مگر اس میں ریلی بنے گی 116 کے اوپر، جب یہ 116 کے اوپر ٹریڈ کرے گا پھر اس میں تیزی بنے گی، اس سے پہلے نہیں بنے گی۔ تو یہ تھے جناب آپ کے تمام کمنٹ اور ان کا جواب۔ دعا کروں گا کہ یہ جو آپ کے میرے جوابات ہیں آپ کے سمجھ میں بھی آئیں اور فائدہ مند رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے۔ آخری سلائیڈ آپ کے سامنے ہوگی جس میں ہم اپنی تمام ڈیٹیلز بتاتے ہیں، اور اگر ہماری سروس چاہے مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے ہو یا اسٹاک ایکسچینج کے لیے ہو، یو آر موسٹ ویلکم ٹو کانٹیکٹ 0345-619-0443۔ تھوڑا سا ٹائم ضرور دیجیے گا، اگر اس پہ آپ ایک آڈیو میسج واٹس اپ کر دیں، اپنا نام، اپنا شہر، اپنا سوال، اور پھر ہماری ٹیم کو تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو واٹس اپ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کے اگلے منٹ جواب آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، 6 بج رہے ہیں، 5 بجے سے 7 بجے تک میری ٹیم لائف سپورٹ میں بزی ہے، تو اس وقت وہ کوئی واٹس اپ چیک نہیں کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی دن میں کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے، کبھی آفس سے باہر نکلتے ہیں، تو اگر آپ میسج کر کے چھوڑ دیں تو وہ اپنی کنوینئنس سے آپ کو رسپانس ضرور کر دیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔